الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس وقت قرآن مجید کی تفسیر کا درس ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ اگر حضرات اپنے سامنے قرآن مجید رکھیں اور اس کی آیات کو دیکھتے بھی رہیں۔ سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ انسان اس کو دیکھے تو ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کاغذ پینسل ساتھ ہو اور کوئی نقطہ اچھا سمجھ میں آئے یا اچھا لگے تو اس کو نوٹ بھی کر لیا کریں۔ فقط کان سے سنتے رہنا تھوڑا فائدہ ہے، سننا اور دیکھنا اس سے زیادہ فائدہ ہے۔ پھر دیکھنا اور سننا اور اس کے بعد اس کو قلم بند کرنا، اس میں فائدہ تام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ کل سے آپ حضرات اس طرح سے درس سنیں گے۔ انسان جب کوئی بات کرتا ہے تو اس گفتگو میں عام طور پہ کوئی ربط ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ پاگل آدمی ہوتا ہے جو بے ربط باتیں کرتا پھرے۔ جو عقل مند انسان ہے اس کی باتوں میں ہمیشہ ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ تو دانا کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑی دانائی والی ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کائنات کے شہنشاہ ہیں، ان کا کلام تو پھر ساری دنیا کے کلاموں کا شہنشاہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے معارف کو سمجھنا، اسرار اور رموز کو سمجھنا، یہ میرے اور آپ جیسے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو طالب علم ہیں، جہاں تک بات سمجھ میں آئی اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں معارف سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کے جو آیات ہیں ان کو نہیں کوئی مس کر سکتا سوائے اس بندے کے جو پاک ہو۔ یعنی جو پاک بندہ ہو وہ قرآن مجید کے معارف کو سمجھ سکتا ہے۔ جس کا دل ناپاک ہو، سوچ ناپاک ہو اور کام ناپاک ہو، وہ قرآن مجید کے معارف کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ قرآن مجید کی آیات اتنی باحیا ہیں کہ جب کوئی بد نظر انسان ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہیں، وہ پردہ کر لیتی ہیں، بندے کو دیکھنے نہیں دیتی اپنا چہرہ۔ لہذا جس کی نظر کنٹرول میں نہ ہو، زبان کنٹرول میں نہ ہو، دل دماغ کنٹرول میں نہ ہو، وہ قرآن مجید کی حقائق کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جب تک دل نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئے، انسان کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہی نہیں ہوتی۔ الفاظ پڑھتا رہتا ہے، ان کے معنی سمجھ سکتا ہے، لیکن ان کے معارف کو نہیں سمجھ سکے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات میں بھی ترتیب ہے، تناسب ہے، اور صورتوں کے آپس کے درمیان میں بھی تناسب ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں ایک بزرگ گزرے، امام برہان الدین البقائی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کتاب لکھی نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، کہ قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کے درمیان جو مناسبت ہے، جو ربط ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی۔ یہ 6 جلدوں کی موٹی موٹی کتابیں ہیں۔ اگر آپ ایک کتاب کو ایک ہاتھ میں اٹھانا چاہیں تو شاید مشکل پیش آئے۔ اتنا کچھ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کے آپس کے ربط اور تناسب کے بارے میں لکھا۔ یہ قرآن مجید ایسی عجیب کتاب ہے اور اتنا اس کے اندر علم و عرفان ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ یا اللہ یہ واقعی آپ ہی کا کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ عکس کہتے ہیں میرر امیج، یعنی ہم جب شیشہ دیکھتے ہیں تو ہمیں شیشے میں اپنا چہرہ سامنے سے دکھائی دیتا ہے،
تو اسی طرح کچھ آیات ایک دوسرے کا بالکل مرر امیج ہے۔ ان میں سے ایک صورت ہے 51 نمبر الزاریات اور 52 نمبر ہے الطور۔ تو 51 اور 52 یہ دو صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مرر امیج ہیں۔ پھر 53 اور 54 نمبر صورت جو ہے وہ ہے النجم اور القمر۔ النجم اور القمر یہ بھی ایک دوسرے کا مرر امیج ہے۔ اور پھر دو صورتیں ہیں 55 اور 56۔ 55 صورت ہے سورہ الرحمن اور 56 صورت ہے الواقعہ۔ ہم نے پچھلے سال سورہ الواقعہ کی تفسیر کی تھی اور اس سال ہم سورہ الرحمن کی تفسیر کر رہے ہیں، تو ان دو صورتوں کے مضامین کو سمجھنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کا مرر امیج ہیں۔ مرر امیج سے کیا مراد ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سورہ الرحمن میں 5 مضامین بیان کیے گئے ہیں اور سورہ واقعہ میں بھی وہی 5 مضامین بیان کیے گئے ہیں، مگر ترتیب الٹی ہے، ترتیب معکوس ہے۔ کیا مطلب کہ 1 2 3 4 5 اور اگلی صورت میں ترتیب ہے 5 4 3 2 اور 1، ایک دوسرے کا مرر امیج ہو گئی ہے۔ اب غور کیجئے، سورہ الرحمن میں سب سے پہلا مضمون قرآن مجید کے بارے میں ہے، الرحمن علم القرآن، تو یہ پہلا مضمون ہوا۔ پھر دوسرا مضمون جو ہے وہ تخلیق الہی کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کارنامہ ہے کہ اللہ نے سورج کو اور چاند کو پیدا کیا جو ایک رفتار کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر تیسرا مضمون دوزخیوں کے بیان کے بارے میں ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ پھر چوتھا مضمون جنت کے بارے میں ہے، ومن دونہما جنتان۔ اور پانچواں مضمون جنتیوں کے بارے میں ہے، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ تو یہ 5 مضامین ہو گئے سورہ الرحمن میں، عظمت قرآن، تخلیق الہی، دوزخیوں کا بیان، پھر جنت کا بیان، پھر جنتیوں کا بیان۔ اب سورہ واقعہ کی طرف آئیں تو سورہ واقعہ میں سب سے پہلے جنتیوں کا بیان، یعنی جو یہاں 5 نمبر تھا نا وہ وہاں 1 نمبر بن گیا۔ پھر جنتیوں کے بیان کے بعد پھر دوسرا نہیں ہاں سورہ واقعہ میں جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ جنتیوں کے بارے میں ہے، یعنی 5 نمبر یہاں تھا وہاں 1 نمبر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تخلیق الہی کا مضمون ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون۔ پھر اس کے بعد دوزخیوں کا بیان ہے، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ پھر جنت کا بیان ہے، فی سدر مخضود وطلح منضود۔ پھر آخر میں عظمت قرآن کا بیان ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ یہاں سب سے پہلے قرآن مجید کا بیان تھا، وہاں سورت کے آخر سے قرآن مجید کا بیان ہے۔ یہاں ترتیب تھی 1 2 3 4 5 اور ادھر ترتیب ہوئی 5 4 3 2 اور 1۔ تو دونوں صورتیں مضامین کے اعتبار سے ایک دوسرے کا مرر امیج بن گئی۔ پھر جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کے آپس کے اندر بھی بہت تناسب ہے اور ربط ہے۔ اگر کبھی اسرار کھلیں تو ہم حیران ہو جائیں کہ یا اللہ یہ آپ کا کیسا عجیب کلام ہے کہ جس کے اندر اتنی گہرائی ہے۔ لیکن جس طرح نابالغ بچہ بلوغ کی لذتوں سے واقف نہیں ہوتا، اسی طرح ہم روحانی طور پہ نابالغ ہیں، ہم قرآن مجید کے علوم و معارف کی لذتوں سے ناواقف ہیں۔ ہمارے لیے آدھا پارہ پڑھنا سننا مشکل ہوتا ہے، اور جن کے دل لذت لیتے ہیں تو وہ تو ماشاءاللہ پوری پوری رات قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو تمہارے دل قرآن پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتے، تمہارا دل چاہتا میں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے
کہ جیسے چھوٹے بچے چوئنگم چباتے ہیں. اب 2 منٹ کی بات نہیں ہوتی، گھنٹوں وہ چباتے رہتے ہیں اور ان کا دل ہی نہیں بھرتا. آپ ان کو روکیں کہ منہ ہلانا بند کرو، وہ نہیں ہلائیں گے، وہ منہ نہیں بند کریں گے. کھانا چھوڑ دیں گے، چوئنگم نہیں چھوڑیں گے، ان کو مزہ آتا ہے. اسی طرح جن کو قرآن مجید کی آیات کا مزہ آتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، سنتے رہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک تھکا ہوا بندہ پسینے میں شرابور گرمی کے موسم سے گھر واپس لوٹتا ہے اور بیوی اس کو آئس کریم دیتی ہے، تو اس وقت اس کو آئس کریم کھانے کا مزہ زیادہ آتا ہے. ہر لقمہ کھانے کا مزہ عجیب ہوتا ہے. بالکل قرآن مجید کی یہی مثال ہے کہ جب انسان کو پڑھنے بیٹھتا ہے تو ہر آیت کے پڑھنے کا مزہ جدا ہوتا ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ بس بندہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا ہی رہے، دل ہی نہیں بھرتا. بدن تھک جاتا ہے، دل نہیں تھکتا. دل چاہتا ہے کہ کاش اور پڑھتے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک رات قرآن مجید 2 رکعت کی نیت باندھی اور خوب تلاوت کی، حتیٰ کہ تلاوت کرتے کرتے جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت قریب ہے. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے بیٹھ گئی کہ یا اللہ، میں نے تو 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی. ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا کہ رات کتنی چھوٹی ہے، 2 رکعت میں رات ختم ہو جاتی ہے. اتنا ان کو قرآن مجید پڑھنے میں مزہ آتا تھا. چنانچہ یہ تو بات تھی صورتوں کے درمیان ربط کی اور تناسب کی. اب آیات کے اوپر آ جائیے. قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں آپس میں بھی ربط ہے. یعنی اگر کوئی صورت شروع ہوتی ہے نا تو اس کی ابتدا کا جو گزری صورت ہے اس کی انتہا کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، پھر اس کی انتہا کا آنے والی صورت کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، پھر آیتوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے کہ پہلے یہ آیت آئی، پھر یہ آیت آئی، پھر یہ آیت آئی، پھر یہ آیت آئی. چنانچہ آپ نے انگوٹھی دیکھی ہوگی، وہ کس طرح بنی ہوتی ہے کہ درمیان میں ایک موٹا اس کا سٹون ہوتا ہے، پریشس سٹون ہوتا ہے، ڈائمنڈ ہوتا ہے، اور دونوں طرف اس کے ڈیزائن بنا ہوتا ہے، ایک طرف ایک سائڈ پہ، دوسری طرف دوسری سائڈ پہ. وہ جو ڈیزائن ہے نا دونوں سائڈ کے، وہ ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں، معکوس ہوتے ہیں. جو خوبصورت انگوٹھیاں ہیں وہ عام طور پر ایسے ہی بنی ہوتی ہیں. ایک گلے کا ہار ہوتا ہے، اس کو نیکلس کہتی ہیں عورتیں. وہ نیکلس بھی اسی طرح بنتا ہے. فرض کرو پرل کا ایک نیکلس بنا ہوا ہے، پرل کہتے ہیں موتی کو. تو چھوٹے موتی سے بننا شروع ہوگا اور پھر وہ موتی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک جگہ آ کر درمیان میں ایک بڑا موتی لگے گا، یا ٹکا جس کو ہم کہتے ہیں، درمیان میں سینٹرل پیس جو ہوتا ہے وہ لگتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح موٹے پتلے ہوتے ہیں، دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو اس کو رنگ نیکلس تھیوری کہتے ہیں، RM تھیوری. یہ قرآن مجید کی آیات کے تناسب میں ایک نئی چیز ہے جس پر تھوڑا کام ہوا ہے. کاش کے زیادہ کام ہوتا تو اور مزہ آتا ہے. آج ہم اس رنگ نیکلس تھیوری کے اوپر بات کریں گے. اس کے لیے ہم قرآن مجید کی ایک آیت سامنے لیں گے، اس کا نام ہے آیت الکرسی. یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. اور جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ جنات سے اور باقی آصف وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے. آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے حدیث کے اندر. چنانچہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنی چاہیے. اور جو بچوں پر دم کر دے تو بچے محفوظ رہتے ہیں، ڈراؤنے خواب نہیں دیکھتے، اور اگر بڑے دم کر لیں تو وہ بھی آرام کی نیند سو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گندم تھی تو وہ چوری ہو جاتی تھی، تو وہ بڑے حیران کہ بھائی میری گندم کون چوری کر کے جاتا ہے. لوگوں کو کہا کہ بھائی کون ہے جو چوری کرتا ہے، پھر چوری ہو گئی.
جب تیسری مرتبہ چوری ہو گئی نا تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں پہرا دوں گا اور جو کوئی چور ہوگا نا میں اسے پکڑ کے رہوں گا۔ چنانچہ وہ رات کو ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے اور جاگتے رہے۔ اللہ کی شان کے جب گہری رات ہو گئی تو ایک بندہ آیا اور اس نے کچھ اس میں سے گندم چرانی شروع کر دی۔ ابو ریلہ نے اٹھے اور انہوں نے اس چور کو پکڑ لیا اور چور کو پکڑ کے کہا کہ بھئی بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو ہوں شیطان، تنگ کرنا چاہتا تھا، ایسی آپ کی گندم چوری کر رہا تھا، لیکن آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بتاتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب تم آیت الکرسی پڑھتے ہو نا تو تم میرے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ تو ابو ریلہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر سوچتے رہے کہ بھئی یہ مجھے بتا گیا ہے، پتہ نہیں سچ بتایا یا جھوٹ، میں صبح نبی علیہ السلام سے ضرور پوچھوں گا۔ اب جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور شیطان نے کہا کہ میں نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے گندم چوری کرنی تھی، اور آپ اگر مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں۔ اور اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے تو تم میرے شر سے محفوظ رہو گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا، تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا، بات سچی بتا گیا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کو یاد کر لیجئے اور اس کو وقتاً فقتاً پڑھتے رہا کیجیے۔ اب اس آیت الکرسی کے مضامین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رنگ تھیوری پہ کیسے پوری اترتی ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں جن سے آپ پورا مضمون سمجھ لیں گے تو پھر باقی قرآن مجید کے مضمون کو سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ دیکھیں اس کے اگر ٹکڑے کیے جائیں نا، ہے تو یہ ایک آیت، اس کے ٹکڑے کیے جائیں تو اس کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں۔ پہلا ٹکڑا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دوسرا ٹکڑا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیسرا ٹکڑا ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، چوتھا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پھر پانچواں ٹکڑا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پھر چھٹا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، پھر ساتواں ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر آٹھواں ہے ولا یؤودہ حفظہما، اور آخری ٹکڑا ہے وہو العلی العظیم۔ اب یہ 9 ٹکڑے بنے، ان میں جو 5واں ٹکڑا ہے نا وہ ٹکا ہے، یعنی وہ اصل پوری آیت کا لب لباب ہے، وہ ڈائمنڈ ہے، جیسے رنگ ڈائمنڈ ہوتی ہے اس کا اصل رنگ ہوتا ہے، رنگ کا اصل ڈائمنڈ ہوتا ہے، اسی طرح اس پوری آیت کا جو اصل ڈائمنڈ ہے وہ یہ 5ویں آیت ہے۔ 5ویں آیت اللہ کے علم کے بارے میں ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اب اگر 5ویں آیت یہ ہے تو باقی 8 آیتیں رہ گئیں، 4 ایک طرف اور 4 ایک طرف۔ اب آپ پہلی 4 کو دیکھیں، ان کا ایک مضمون چلے گا اور پھر 5ویں بعد وہی مضمون الٹا چل پڑے گا۔ پہلی آیت دیکھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اب اس میں جو اصل مضمون ہے وہ هو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ حی اور قیوم ہے، اس کے اسماء کا تذکرہ ہے۔ پھر دوسرا ٹکڑا ہے کا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس میں جو اہم بات ہے وہ ہے لا تأخذہ، کہ اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ پھر تیسرا ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ پھر چوتھا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پھر 5واں جو ٹکڑا ہے وہ تو ڈائمنڈ ہو گیا نا درمیان میں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ پھر آگے جو 7واں ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، آپ دیکھیں کہ 7واں جو ہے یہ تیسرے کے ساتھ ملتا ہے اور جو چھٹا ہے وہ چوتھے کے ساتھ ملتا ہے۔
چوتھا تھا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور جو چھٹا تھا وہ تھا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تو ادھر ہے الا بما شاء اور ادھر ہے الا باذنہ، تو مضمون ایک جیسا ہو گیا نا۔ تو پانچویں کے اوپر والی آیت کا اور نیچے والی آیت کا مضمون ایک جیسا ہے۔ پھر اس سے اوپر آ جائیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تیسری آیت ہے، اور یہاں پر ساتویں آیت پہ آ جائے وسع کرسیہ السماوات والارض، تو سماوات والارض کا مضمون یہاں بھی ہے اور سماوات والارض کا مضمون اوپر بھی ہے۔ پھر دوسرا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ یہ اہم ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ تو دوسری آیت میں لا تأخذہ تھا، اور ادھر آٹھویں آیت میں ولا یعودہ حفظہما، تو مضمون ایک جیسا ہو گیا، جو صفت وہاں ہے ویسی صفت یہاں ہے۔ پھر پہلی صورت تھی وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، اور ادھر آخری جو ہے صورت، اس میں آخری جو ٹکڑا ہے اس میں آتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو حی القیوم جو اللہ کی اسماء بیان کیے تھے، تو آخری صورت میں بھی اللہ کے اسمائی بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو درمیان والے ٹکڑے کے علاوہ جتنی آیتیں ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ رنگ بن گیا، یہ نیکلس بن گیا۔ یہ تو آیت الکرسی کے بارے میں تھا۔ کئی صورتیں ہیں جن میں یہی رنگ تھیوری چلتی، جیسے سورج بروج ہے۔ میں سورج بروج کی تفصیل نہیں کروں گا چونکہ بات کافی لمبی ہو جائے گی، مگر اشارتاً سمجھا دوں گا۔ سورہ بروج کے اندر 20 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 20 آیات ہیں۔ ان میں 2 آیتیں درمیان میں ٹکا بنتی ہیں، نیکلس بنتی ہیں، 2 آیتیں، اور دونوں آیتوں کے مضامین بھی بالکل ایک جیسے ہیں۔ پھر اس کے بعد باقی رہ گئی 18 آیتیں، تو 9 آیتیں ایک سائڈ پر ہیں اور 9 آیتیں دوسری سائڈ پہ ہیں، اور وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مضمون میں معکوس ہیں۔ ایک اور مثال جس کو میں آج تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سورہ بقرہ کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں میں جو کچھ نازل کیا وہ سارا کا سارا اللہ نے سورہ قرآن مجید میں نازل کر دیا، اور جو اللہ نے پورے قرآن مجید میں نازل کیا وہ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل فرما دیا۔ یعنی سورہ بقرہ جو ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کا اور پورے قرآن مجید کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ اتنی اہم صورت ہے یہ، اس کے اندر بھی وہی رنگ تھیوری ہے۔ ذرا غور سے بات سنیے گا، یہ رنگ تھیوری کیسے بنتی ہے؟ مضامین کو الگ الگ کیا جائے نا تو سورہ بقرہ کے 9 مضمون بنتے ہیں۔ کتنے مضمون بنتے ہیں؟ 9 مضمون بنتے ہیں۔ ان میں جو 5ویں ہے نا وہ اصل حکم ہے جو بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور 4 ایک طرف اور 4 ایک طرف، وہ 4 جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ معکوس ہیں۔ مثال کے طور پہ آیت نمبر 1 سے لے کے 20 تک مومنوں کا اور کفار کا تذکرہ ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں فیتھ ورسز انبلیف، یعنی پہلی 20 آیتوں میں اللہ نے مومنوں کا تذکرہ کیا، کافرین کا تذکرہ کیا اور منافقین کا تذکرہ کیا۔ تو یہ مومن اور غیر مومن کا تذکرہ ہے پہلی 20 آیات میں۔ پھر دوسرا سیٹ جو ہے وہ آیت نمبر 21 سے لے کے 39 تک ہے۔ اس میں اللہ کریشن اینڈ نالج، اللہ کی تخلیق اور اللہ کے علم کا سوال ہے۔ اللہ کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اللہ کے علم کے بارے میں فرماتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو اللہ کی کریشن اور اللہ کے نالج کے بارے میں یہ دوسرا ہے۔ پھر تیسرا گروپ جو ہے آیتوں کا وہ ہے ڈیلیورنس آف لا ٹو بنی اسرائیل،
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کو احکام سکھائے۔ ان کا گروپ ہے 40 سے لے کے 103 آیت تک۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر چوتھا گروپ جو ہے وہ ہے 104 آیت سے لے کر 141 تک۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ تو یہ 4 مضمون ہیں۔ پہلا مومنوں کا اور کفار کے بارے میں، دوسرا اللہ کی تخلیق اور نالج کے بارے میں، تیسرا بنی اسرائیل کو احکام بتائے گئے، اور چوتھا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا گیا۔ اب جو 5واں گروپ ہے نا، وہ اصل ٹکہ ہے پوری سورت کا، جو روح رواں اور لب لباب ہے، اور وہ آیت نمبر 142 سے لے کے 152 تک، یہ 10 آیتیں ہیں۔ ان 10 آیتوں میں کیا مضمون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے قبلے کو بدل دیا۔ اب سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اب آپ کے لیے ہم نے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ یہ چھوٹا سا پیغام نہیں ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اب تک انسانیت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتی رہی، اور آپ نے بھی کچھ عرصہ اسی طرح نمازیں پڑھی، لیکن اب ہم اس کو بدل رہے ہیں اور اب ہم کعبہ کو قبلہ بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دین اسلام ایک نیا دین ہے جو پہلے والے تمام ادیان کو منسوخ کر دیتا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنا آخری دین کے طور پر چنا ہے۔ تو یہ وہ سورہ بقرہ کا لب لباب ہے کہ کعبہ از نیو قبلہ۔ اب یہ 5 سیٹ مکمل ہو گئے۔ غور کیجئے، فیتھ ورسز انبلیف پہلا، پھر Allah's creation and knowledge دوسرا، پھر ڈیلیورنس آف لا ٹو بنی اسرائیل تیسرا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا چوتھا، پھر 5واں جو لب لباب تھا وہ تھا کہ اب آج کے بعد کعبہ کو ہم نے قبلہ بنا دیا تمہارے لیے، ہم نے چینج کر دیا قبلے کو تمہارے لیے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ٹیسٹ کریں گے، یعنی چونکہ یہاں چوتھی آیت تھی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، تو وہاں چھٹی آیت میں ہے کہ مسلمانوں کو آزمایا جائے گا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو دیکھیں ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کی بات ہوئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور 5ویں کے بعد پھر بات ہوئی مسلمانوں کو آزمانے کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے احکام سکھائے، ڈیلیورنس آف لا ٹو مسلم، کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ تو یہ مضمون بنی اسرائیل کے مضمون کے ساتھ ملتا ہے، ان کو بھی احکام بتائے، اللہ نے مسلمانوں کو بھی احکام بتائے۔ پھر جو 8ویں آیت تھی وہ ہے Allah's creation and knowledge، اس میں آتا ہے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو اس میں اللہ کی تخلیق کے بارے میں بھی ہے اور اللہ کے علم کے بارے میں مضمون ہے۔ پھر آخری ٹکڑا جو ہے وہ 2 آیتوں کا ہے، 285 سے لے کے 286، یہ ہے فیتھ ورسز انبلیف۔ جو بقرہ سورت کے شروع میں مضمون تھا وہی سورہ بقرہ کے آخر میں مضمون ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اب جو طلباء ترجمہ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان آخری 2 آیتوں میں واقعی ایمان اور کفر کا ہی تذکرہ ہے۔ تو یہ رنگ تھیوری کہلاتی ہے کہ ایک ترتیب سے مضمون شروع ہوتا ہے اور درمیان میں ایک ٹکہ بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کو واپس اسی ترتیب سے لے کے آتے ہیں۔ جس طرح ایک زیور دیکھنے میں خوبصورت نظر آتا ہے، یہ آیات اور یہ صورتیں اپنے مضامین کے اعتبار سے دیکھنے والے کو خوبصورت لگتی ہیں، دیکھنے والے کا دل مو لیتی ہیں۔ جو ترجمہ کو سمجھتا ہے وہ آشش کر اٹھتا ہے کہ یا اللہ، آپ کے کلام کے اندر کتنی گہرائی ہے، کتنا اعجاز ہے، ہم اس پہ قربان جائیں۔ اب اس کو آگے بڑھاتے جائیں تو بعض حضرات نے اس میں بھی کوشش کی کہ پورے قرآن کی صورتوں کو رنگ تھیوری کے مطابق جو ہے وہ تفصیل اس کی بتائیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے
کہ پورے قرآن مجید کے 19 مضامین بنتے ہیں۔ کتنے مضامین بنتے ہیں؟ 19۔ ان میں سے ایک مضمون جو سورہ یاسین ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، وہ اصل ٹکہ ہے۔ پھر اس کے بعد رہ گئے 18، تو 9 مضمون اس سے پہلے ہیں اور 9 مضمون اس کی بعد کی صورتوں میں ہیں، گروپ ہیں۔ جس طرح 9 گروپ پہلے ہیں، اسی طرح 9 گروپ بعد ہیں، مگر وہی ترتیب معکوس ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور درمیان میں سورہ یاسین ہے۔ اب پتہ چلا کہ سورہ یاسین کی اہمیت کیوں ہے کہ ہر روز اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ یاسین دن کے شروع میں پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے کاموں میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے مرنے والے بندے کے پاس سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیوں کہ سورہ یاسین پورے قرآن مجید کا لب لباب بنتا ہے۔ تو پورے قرآن مجید کی آیات بھی ایسے لگتی ہیں جیسے ایک سجا ہوا زیور تھا جس کو اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا، تو دل خوش ہوتا ہے پڑھ کے اور سمجھ کے کہ یا اللہ آپ بھی بڑے ہیں اور آپ کا کلام بھی بڑا ہے، اور آپ نے ہم پر مہربانی کی، ہم طالب علموں کو اپنے کلام کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ آج کے دن تک اتنا ہی مضمون بیان کرنا تھا، امید ہے آپ اس کو یاد کر لیں گے۔ ہم آئندہ اگلی آیات کی تفسیر بھی کرتے رہیں گے اور پچھلے مضمون کی روزانہ دہرائی بھی کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کی جان نہیں چھوٹنی، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کر کے آئیں، کل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تکرار بھی کریں، اور جب کل آئیں تو پچھلا مضمون پورا ازبر ہو۔ اگر کوئی نقطہ سمجھ میں نہ آئے تو شیخ لذیذ صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں، اور اگر مزید سمجھ میں نہ آئے تو میں بھی قریب ہی ہوں، کوئی بندہ میرے پاس بھی آ کے پوچھ سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ ایک ایک مسئلے کو کلیئر کریں گے حتیٰ کہ یہ مضمون آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اتنی بڑی سورہ بقرہ آپ 5 منٹ میں اس کا لب لباب بیان کر لیں گے۔ اور جی سورہ بقرہ کے اندر تو 9 مضامین ہیں، پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے، اور 5واں اصل یہ ہے، اور پھر اس کے بعد باقی جو ہیں وہ انہی سے ملتے جلتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ سورہ بقرہ کے مضامین کو آپ 5 منٹ کے اندر دہرا لیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔